کریں اتنا کچھ مواد ہے کہ اس کو کہیں سے شروع کرنا اور کہیں جا کے اس کو ختم کرنا یہ بڑا ایک مرحلہ بن گیا ہے، مسئلہ بن گیا ہے۔ لیکن سبحان نے خود فرمایا کہ میرے روح مجھے ملتی تو صاحب معراج جب بیان الحمدللہ فرمائی ہے حضور کی بارگاہ میں عقیدت ہے، میرے سرکار قبول فرما رہے۔ صحیح بات ہے۔ دیکھیے ایک بات میرے ذہن میں آ رہی تھی، قاری صاحب حضرت آپ کی جو میں چاہتا ہوں پھر آپ کنٹینیو بات۔ میں عرض کرنے لگا تھا کیا وجہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، اگلا سفر جو ہے اس کو اتنی وضاحت سے کیوں نہیں بیان کیا گیا؟ اگرچہ اشاروں میں سورہ نجم کے پہلے رکوع میں وہ بھی بیان ہوا ہے، خصوص جو زمینی معراج ہے اس کو زیادہ ہائی لائٹ کی، اس کو اتنا کلیئرلی بیان کیا گیا ہے کہ اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جو جانا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا منکر کافر ہے۔ اور یہاں سے لے کر پھر 6 اور 7 آسمانوں کو کراس کرنا اور سدرۃ المنتہا تک جانا، یہ احادیث میں بڑی وضاحت کے ساتھ ہے، ٹھوس احادیث کے اندر۔ اس کا انکار کرنے والا گمراہ ہے، بددین ہے۔ اور پھر اس سے آگے جو ہے وہ بھی اہل ایمان کے دل کی وہ جلا ہے۔ تو یہ سارے مراحل ہیں، یہ کیوں کیا گیا کہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کو اتنا وضاحت سے کیوں بیان کیا گیا؟ اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آ کر بیان کرنا تھا کہ آج راتوں رات میں مسجد اقصی میں سے ہو کر آیا ہوں، تو کفار نے فوراً اعتراض کرنا تھا جی کہ مسجد اقصی تو ہم نے دیکھی ہوئی ہے، نبی علیہ السلام نے آسمان بھی دیکھے، آسمانوں کا انہوں نے اعتراض نہیں کیا کہ میں آسمان پر گیا، میں نے پہلے آسمان پہ فلاں پیغمبر سے ملاقات کی، دوسرے آسمان پہ فلاں پیغمبر سے ملاقات کی، اس پر انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، اس لیے کہ نہ انہوں نے آسمان دیکھے ہوئے تھے، نہ اس پر کوئی اعتراض کرتے، بہت اچھا پوائنٹ لیا، نہ اس پر کوئی سوال کر سکتے تھے۔ کوئی چیز دیکھی ہی نہیں ہے تو اس پر پھر وہ سوال کیا کرتے؟ مسجد اقصی انہوں نے دیکھی ہوئی تھی، وہ شام میں تجارت کے لیے آتے جاتے تھے، جیسے وہ ہے رحلۃ الشتاء والصیف کہ ایک ان کا گرمی کا سفر ہوتا تھا، ایک سردی کا سفر ہوتا تھا، گرمیوں میں یمن جاتے تھے، سردیوں میں شام جاتے تھے، اور مسجد اقصی انہوں نے بارہا دیکھی ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے فوراً اعتراض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہتے ہیں آج راتوں رات میں مسجد اقصی میں سے ہو کر آیا ہوں، ہم تو وہاں جاتے ہیں تو ہمارے اونٹوں کے کلیجے پھٹ جاتے ہیں وہاں جاتے ہوئے، تقریباً 2000 میل سے زیادہ سفر ہے، اور راتوں رات کیسی ہوتی آگے 2000 میل کا سفر ہے جی۔ اتنا لمبا سفر تو آج کے ہوائی جہاز کے ذریعے نہیں ہو سکتا، راتوں رات بندہ اڑ کے آ جائے جی۔ تو یہ کیسے ہو گیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے یہ سوال کیا کہ اگر آپ واقعی آج رات گئے ہیں، یہ مسلم شریف میں حدیث ہے، مسلم شریف کے اندر باب فضائل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ باب ہے پورا، اس کے اندر یہ حدیث آتی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ آج رات گئے ہیں مسجد اقصی، ہم آسمانوں کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرتے، ہم یہ پوچھتے ہیں کہ مسجد اقصی کے دروازے کتنے ہیں، مسجد اقصی کی کھڑکیاں کتنی ہیں، مسجد اقصی کی راہداریاں کتنی ہیں جی، اس کی حدود اربع کیا ہیں، وہ ذرا ہمیں بتائیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خود کہ اتنا مشکل وقت مجھ پر میرے سلسلہ نبوت میں دور تبلیغ میں کبھی نہیں آیا جتنا یہ آیا تھا۔ یہ مسلم شریف میں ہے۔ حضور تو معراج مطلب یہ ہے کہ آپ ایک مسجد میں جاتے ہیں روزانہ 5 مرتبہ نماز پڑھنے کے لیے جی، تو آپ سے پوچھا جائے تو مسجد کی کھڑکیاں کتنی ہیں، تو آپ کہیں گے میں نماز تو روزانہ وہاں جا کے پڑھتا ہوں، لیکن کبھی میں نے کھڑکیاں نہیں گنی، میں کھڑکیاں نہیں گننے جاتا، میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرما سکتے تھے میں وہاں نماز پڑھانے کے لیے گیا ہوں، میں نے وہاں جا کر کھڑکیاں نہیں گننی تھی، دروازے نہیں گننے تھے، راہداریاں نہیں گننی تھی، لیکن دشمن کا کام ہے سوال کرنا، اعتراض کرنا، بس انہوں نے تو اعتراض ہی کرنا تھا، وہ اعتراض کرتے جا رہے تھے۔ سید عالم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میرے دور تبلیغ میں سب سے مشکل وقت یہ آیا تھا کہ وہ سوال کر رہے تھے، اب میں ان کو کیسے بتاؤں کہ کتنی کھڑکیاں ہیں؟ تو یہ حدیث مبارک ہے، اللہ رب العزت نے
मस्जिद अक्सा को उठाया और जबल अबू कुबैस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाकर रख दिया। सरकार देखते जा रहे थे और बताते जा रहे थे। यहाँ से आपको सवाल भी देने वाला हूँ, गुप्ता वक्त से बयान करना है कि क्या एक वक्त में अक्सा मस्जिद जो है फलस्तीन में भी मौजूद थी और यहाँ के सामने पेश किया गया। यहाँ पे बड़ा जदीद से सुनना चाहता हूँ। हमारे साथ डब्ल्यू खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। ने फरमाया जी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मस्जिद अक्सा को उठाया और लाकर जबल अबू कुबैस पर मेरे सामने रख दिया। जी मैं देखता जा रहा था और जो पूछ रहे थे खिड़कियाँ कितनी है, मैं देख कर बता रहा था कितनी खिड़कियाँ, वो कह रहे दरवाजे कितने हैं, मैं देख कर बता रहा था कि दरवाजे कितने हैं। तो ये भी इस बात की दलील है कि नबी अलैहिस्सलाम को ख्वाब का मेराज नहीं हुआ, आपको जिस्मानी मेराज हुआ है। इसीलिए उनके ये सवाल हुए और इसीलिए इसके ये जवाब हुए। ये भी एक बात है। इसके सिवा ये भी अर्ज करना मकसूद है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफर मेराज की हिकमतों में से एक हिकमत ये भी है कि जिस चीज़ को इंसान ने पहले ना देखा हो और उसको पहली मर्तबा देखे और वो बड़ी हैबतनाक हो, खौफनाक हो, तो उसको देखकर इंसान घबरा जाता है। और अगर उसको एक दफा देख ले फिर दोबारा देखे तो कितनी खौफनाक क्यों ना हो, वो घबराता नहीं, मुतमईन रहता है। सही। वैसे भी यहाँ पे एक मसला और है, जैसे लोग कहते हैं, हम बयान करते हैं कि सैयदना गौसे आज़म मुख्तलिफ घरों में माह रमज़ान का वाक़या बयान करते हैं, जिस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुफ्ती का मिसाल होता है कबूर का। तो यहाँ पे जब ये अक्सा मस्जिद जो है भैया को दोनों जगह पर मौजूद है, क्या वहाँ से जब सरकार हुज़ूर ने फरमाया कि वो सामने लाया गया अक्सा मस्जिद को, तो क्या वो फलस्तीन से गायब हो गई थी? नहीं, बिल्कुल वहाँ भी मौजूद थी। हदीस में आता है कि फिरौन की बुरी हालत हो गई और भागा, मगर मूसा अलैहिस्सलाम बड़े इत्मीनान से खड़े हैं क्योंकि आपको अल्लाह ताला ने मंजर दिखा दिया है। चुनाचे जब रोज़े महशर कायम होगा, हर नबी नफ्सी नफ्सी पुकार उठेगा। जब दोज़ख को लाकर सामने जी लाया जाएगा तो दोज़ख के खौफनाक मनाजिर को देखकर उसके हैबतनाक अज़ाबात औलिया घबरा जाएंगे, हत्ता के अंबिया घबरा जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ये मंजर पहले कभी देखा नहीं था। जी अल्लाह ताला ने रोज़े शबे मेराज सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सारी सैर करवाई और दोज़ख के सारे मनाजिर भी देखे। अल्लाह चाहता था कि रोज़े क़यामत अपने महबूब की शान को जाहिर फरमाए। जब हर कोई घबराया हो वहाँ मेरा महबूब इत्मीनान से खड़ा हो, इसलिए कि ये वो है कि इसी की शान दिखाने के लिए तो महशर कायम की गई। फकत इतना सबब है इनके बज़्म महशर में कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली। क्या आपके नासिर चिश्ती का शेर मुझे याद आया, हमारे मेहमान में अभी अनाउंस करता हूँ कि महशर में सारी खलकत को यकजा कर देना है नासिर, दरअसल जमाने वालों को अपना महबूब दिखाना था। बड़े खूबसूरत की